بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلاموں کی بنیادی ضروریات کو روکنے کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ ہے آج کے ہمارے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے ضروری اخراجات اور غلاموں کے حقوق کا، 3353ویں حدیث کتاب میں اور 5ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وان عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما جاءہ قہرمان لہ فقال له أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال لا، قال فانطلق فأعطهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى بالرجل إثما أن يحبس عمن يملك قوته، وفي رواية كفى بالمرء إثما أن يضيع من يفوت، رواہ مسلم۔ معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، زکوٰۃ کے باب میں ہے، 12واں باب ہے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے بارے میں۔ فؤاد عبدالباقی کی ترقیم کے مطابق 996، جبکہ ویسے 2312ویں حدیث ہے۔ ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا منشی ان کے پاس آیا تو فرمایا، تم نے ان غلاموں کو ان کے کھانے کا سامان دیا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا جاؤ اور انہیں کھانے کا سامان دو، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ بندے کے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ وہ اپنے ماتحت یا مملوک کے کھانے کا سامان روک لے، اور ایک روایت میں ہے کہ آدمی کے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ جن کی خوراک اس کے ذمے ہے وہ ان کی روزی ضائع کر دے۔ معزز خواتین و حضرات، یقیناً آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حدیث مبارکہ کس حوالے سے ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ میں یہاں اس حوالے سے 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، اور ان میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ ساتھی، وہ ہر معاملے میں بہت زیادہ محتاط تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منشی سے باقاعدہ استفسار کیا ہے، اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو شخص بھی آپ کے ماتحت ہے، جس کا رزق کھانا پینا آپ کے ذمے ہے، اگر آپ اس کا کھانا روکتے ہیں تو یہ گناہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ امید کرتا ہوں حدیث آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔